خدارا اپنے بچوں کی زندگی برباد مت کرو، اپنی بیوی یا فیملی کے کسی بھی افراد کے ساتھ تلخ رویہ اپنانا، ظلم کرنا، اسے تکلیف دینا۔ سنو، بچوں کے سامنے کیا کسی پر تشدد بچوں کی زندگی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ بچوں کے سامنے کیا کسی پر ظلم بچوں کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بچے جب اپنی ماں پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں نا، بچے جب اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھتے ہیں تو بچوں کے اندر قوت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، بچے پاگل بن جاتے ہیں۔ جب بچے پاگل بن جاتے ہیں، یوں بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا شادی کے بعد جس گھر میں عورت پر ظلم کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیوی پر ظلم کیا جاتا ہو، تو اس ظلم کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ بچوں پر پڑتا ہے۔ ماں پر کیا گیا ظلم کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچوں پر پڑتا ہے، کیونکہ بچے ماں کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں، بچے ماں کے جسم کی بوٹی ہوتی۔ اب جو درد ماں محسوس کرتی، جو تکلیف ماں محسوس کرتی، جو ظلم ماں محسوس کرتی ہے، ان تمام چیزوں کا جو اثر ہوتا ہے بچوں کے ذہنوں پر پڑتا ہے۔ یوں بچے ذہنی دباؤ کا شکار بن جاتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ باپ کے ظلم کی وجہ سے ہوا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ باپ کی اذیتوں کی وجہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جس گھر میں عورت روتی ہو، جس گھر میں ہر وقت عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، جس گھر میں عورت پریشان رہتی ہو، اللہ اس گھر کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جس گھر میں عورت روتی ہو، جس گھر میں عورت تڑپتی ہو، چیختی ہو، چلاتی ہو، جس گھر میں عورت پر ظلم کیا جاتا ہو، اللہ اس گھر کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور جس گھر کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے نا، پھر اس گھر کے تمام افراد بے روزگاری کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، تمام افراد پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، پریشانیاں انہیں لپیٹ لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں انہیں لپیٹ لیتی، مصیبتیں انہیں گرفتار کر لیتی ہیں، ٹینشنیں انہیں گرفتار کر لیتی ہیں۔ پھر ساری زندگی یہ لوگ پریشانیوں کی دلدل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ خدارا بیوی پر ظلم نہ کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا، اس سے تمہارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ والدین جو ہوتے ہیں بچوں کی ہیرو ہوتے ہیں، ہیرو۔ بچے ہر چیز اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں، بچے ہر چیز اپنی ماں سے سیکھتے ہیں، اپنے باپ سے سیکھتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ صبر، تحمل، عزت، پیار، محبت، خلوص، اخلاص۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے کردار کو اچھا بنانے میں بھرپور مدد کرتی ہیں۔ اور سنو، بیوی اللہ کی امانت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلمے کی وجہ سے ہی مرد پر حلال ہوتی ہے۔ بیوی کو دکھ نہ دیا کرو، بیوی کو درد نہ دیا کرو۔ بیوی کی جو دنیا ہوتی ہے نا وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، وہ دنیا اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ جس طرح مرد کے سامنے اونچا بولنے والی بیوی اچھی نہیں لگتی، سیم اسی طرح بیوی کے سامنے اونچا بولنے والا مرد بھی اچھا نہیں لگتا۔ جس طرح مرد کو وہ عورت زہر لگتی ہے جو زیادہ چیختی ہے، چلاتی ہے، سیم اسی طرح عورت کو بھی وہ مرد زہر لگتا ہے جو زیادہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اونچی اونچی آواز میں بولتا ہے، تلخ لہجہ اپناتا ہے، ہر وقت غصے میں ہی بھڑکتا رہتا ہے۔ ایسا شوہر بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے، بیوی کی نظروں میں قابل عزت، قابل احترام نہیں رہتا۔ اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ عورتوں میں شوہر کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سنانے کی فطری عادت ہوتی ہے۔ ان عادتوں سے تنگ آ کر ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچا۔ جب حضرت عمر کے گھر کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، جا کر سنا ان کے گھر کا ماحول بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ اس شخص کے گھر کا ماحول تھا۔ آپ کی بیوی آپ کو کہہ رہی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت عمر کو سنا رہی تھی، آج سبزی گھر میں نہیں تھی، آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، وہ لے کے آئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھی، جاؤ تبدیل کر کے لے کے آؤ۔ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اس شخص نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ماحول دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی سناتی جا رہی ہے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صحابی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، واپسی الٹے پاؤں گھر چلا گئے۔ بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو واپس بلایا، پوچھا میاں تو میرے گھر میں آیا تھا پھر واپسی چلا گیا، کیا لینے آیا تھا، خالی ہاتھ چلا گیا؟ اس نے کہا حضرت بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، جب میں نے آپ کے گھر کا ماحول دیکھا، آپ کی بیوی کو باتیں کرتا دیکھا، آپ کو خاموش بیٹھا دیکھا تو میں الٹے پاؤں واپس چلا گیا، یہ سوچ کر کے جس طرح میرے گھر کا ماحول ہے قبلہ کے گھر کا بھی وہی ماحول ہے۔ آپ خاموش ہو کے سنتے چلے جا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے۔ مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا میاں بیوی کی شکایت لے کر میرے دروازے پہ آنے والے مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا حضرت کون سی بات؟ کہا یہ بتا کہ تیرے گھر سے نکلنے کے بعد تیرے بچوں کی پرورش کون کرتی؟ اس نے کہا جی میری بیوی ہی کرتی۔ اچھا یہ بتا کہ میرے گھر سے باہر نکلنے کے بعد میرے بچوں کی پرورش کون کرتی ہے؟ کہا جی آپ کی بیوی ہی کرتی۔ اچھا ہمارے کپڑے کون دھوتی ہے؟ کہا جی بیوی دھوتی۔ ہمیں کھانا کون بنا کے دیتی؟ بیوی ہی بنا کے دیتی۔ ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کون کرتی ہے؟ واش روم صاف کون کرتی ہے؟ بیوی ہی کرتی ہے۔ برتن کون مانجتی ہے؟ ہمارے جوتے پالش کون کرتی ہے؟ کپڑے کون دھوتی ہے؟ یہ سب نوکریاں کون کرتی ہے؟ حضرت ہماری بیوی ہی کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور بیوی کی شکایت لے کر میرے دروازے پہ آنے والے، بیوی کے اندر اتنے احسانات ہیں جو کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اگر ان کے اندر ایک خامی بولنے والی ہے بھی صحیح، اگر وہ کبھی کبھار ہمارے آگے برستی بھی ہے تو برسنے دو، اصلی مرد کا حق ہے بیوی کی سنے خاموش رہے۔ اور بیوی کی چھوٹی موٹی باتیں سن کر خاموش رہنے والے شخص کا زندگی میں کبھی بھی گھر اجڑتا نہیں، گھر برباد نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کو اپنے گھر میں محبت میں نرمی میں بچوں کی طرح رہنا چاہیے، اور جب باہر جائے مردوں میں جائے تو مرد کی طرح بن کر جائے۔ اور آخری بات، بچوں کے سامنے یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی قیمتی زندگی تباہ و برباد کر بیٹھو گے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، اپنے بچوں کے سامنے اپنے بزرگوں کا گیلا نہ کرنا، اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی غیبت نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے بچے بڑے بن کر غیبت کریں گے، چغل خور بنیں گے۔ یاد رکھنا بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو بے عزت نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا بچے بھی ماں کی بے عزتی کریں گے۔ جب ماں کی بے عزتی کریں گے پھر بڑے ہو کر تمہاری بھی بے عزتی کریں گے۔ یاد رکھنا بچوں کے سامنے نشہ نہ کرنا، بچوں کے سامنے شراب نہ پینا، بچوں کے سامنے کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال نہ کرنا، نہیں تو بڑے ہو کر تمہارے بچے بھی شراب خور بن سکتے ہیں، تمہارے بچے بھی نشہ آور چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ جوانوں ان چیزوں کا خاص دھیان رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے بچوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دیں گی، تمہاری بچوں کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی۔